آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 98 اور 99 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم۔ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ ومن الأعراب، اور کچھ بدوی دیہاتی، من وہ ہیں جو یتخذ خیال کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، ما اس کو جو ينفق وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، مغرمن جرمانہ، تاوان، ویتربص اور وہ انتظار کرتے ہیں، بکم الدوائر تم پر زمانے کی گردشوں کا۔ اب ان دیہاتیوں کی دو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے غرم، تاوان اور جرمانے کو کہتے ہیں، یعنی ایسا خرچ جو انسان کو نہایت ناگواری سے ناچار کرنا پڑتا ہے، یعنی ایسا خرچ جو انسان کو نہایت ناگواری سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ دوائر، دائرتن کی جمع ہے، گردش زمانہ، یعنی مصائب و آلام، یعنی وہ منتظر رہتے ہیں کہ مسلمان زمانے کی گردشوں یعنی مصائب کا شکار ہوں۔ فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا، اور بعض دیہاتی گنوار ایسے ہیں کہ جو چیز خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، جرمانہ سمجھتے ہیں، یا کسی دوسرے نیکی کے کام میں مال خرچ کرنا پڑے تو انہیں سخت ناگوار گزرتا ہے اور وہ اسے ڈانٹ یا چٹی سمجھتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آخری دور میں ایسا زمانہ بھی آئے گا جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگیں گے اور اس کی ادائیگی سے گریز کریں گے، حالانکہ یہ فرض ہے اور فرض کی ادائیگی سے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی توفیق بخشی ہے۔ پھر فرمایا بعض دیہاتی ایسے بھی ہیں وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، جو مسلمانوں کے بارے میں گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب مسلمانوں پر زوال آتا ہے اور یہ نیست و نابود ہوتے ہیں۔ علیہم انہی پر ہے، دائرۃن گردش، مصیبت، السوء بری، یہ بددعا یا خبر ہے کہ زمانے کی گردش ان پر ہی پڑے گی کیونکہ وہی اس کے مستحق ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا علیہم دائرۃ السوء، بری گردش انہی پر پڑے گی اور مسلمان انشاءاللہ تعالیٰ مامون و محفوظ رہیں گے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے جو اپنے کسی بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گرتا ہے۔ یہ بھی کہ من ضاحک صاحک، جو کسی کی ہنسی اڑاتا ہے اس کی بھی ہنسی اڑائی جاتی ہے۔ نیز یہ بھی کہ من ضاحک، جو کسی کی ہنسی اڑاتا ہے اس کی بھی ہنسی اڑائی جاتی ہے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ عدل کا بدلہ مل کر رہتا ہے، اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں کے متعلق منافق لوگ بری امیدیں لگائے بیٹھے ہیں مگر فی الواقع زوال انہی کو آئے گا۔ واللہ، اور اللہ، سمیع، خوب سننے والا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی وہ اسلام میں داخل تو اس لیے ہوئے تھے کہ کچھ دنیوی مفادات حاصل ہوں گے، مگر یہاں ان مفادات کے ساتھ ساتھ کچھ لینے کے دینے بھی پڑ گئے تو سمجھنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی اچھے تھے، لہذا وہ پھر کسی گردش زمانہ کے منتظر بیٹھے ہیں کہ کب اسلام کا خاتمہ ہو اور اس کی پابندیوں سے ان کی جان چھوٹے، بالخصوص زکوٰۃ سے جسے وہ تاوان سمجھ کر انتہائی ناخوشی اور کراہت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ پھر جب 1.5-2 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ
اللہ تعالی وسلم وفات ہو گئی تو ان لوگوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنی پہلی فرصت میں ان میں سے بعض تو اسلام ہی سے پھر گئے اور کفر کا راستہ اختیار کر لیا، اور بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، جن سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کیا تھا۔ ایک سزا تو انہیں یہ مل رہی ہے کہ منافق ہونے کے باوجود انہیں اسلام کی پابندیاں ادا کرنی پڑ رہی ہیں، اور جب ان لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار یا ارتداد کی راہ اختیار کی تو ان کے خلاف جہاد کیا گیا، جس میں ان لوگوں کو ہزیمت ہوئی۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سر بلند کرنا ہی تھا، البتہ یہ لوگ مارے بھی گئے اور جو بچے وہ ذلیل رسوا بھی ہوئے، اور زکوٰۃ بھی پوری کی پوری ادا کرنا پڑی۔ واللہ سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ عزت، ذلت، کامیابی اور ناکامی سب خداوند تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ سچے ایمان والوں کی عزت افزائی کرے گا اور منافقوں کو ذلیل خوار کرے گا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ دیہاتی ایسے بھی ہیں کہ اللہ عز و جل کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں رضا الہی طلب ثواب کے لیے تو کرتے ہی نہیں، بلکہ ریاکاری کے طور پر اور مسلمانوں کے خوف سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ مسلمانوں پر گردشیں مصیبتیں آنے کے انتظار میں رہتے ہیں، اور یہ راہ دیکھتے ہیں کہ کب مسلمانوں کا زور کم ہو اور کب وہ مغلوب ہوں۔ انہیں خبر نہیں کہ اللہ عز و جل کو کیا منظور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بری گردش انہی پر ہے، اور وہی رنج و بلا اور بدحالی میں گرفتار ہوں گے۔ شان نزول: یہ آیت قبیلہ اسد، غطفان اور تمیم کے دیہاتیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان میں سے جن کو علیحدہ کیا ان کا ذکر بھی اگلی آیت میں ہے۔ اس آیت منافقت کی مزید دو علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کو ٹیکس اور تاوان کی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے کبھی خوش دلی سے خرچ ہی نہیں کرتے، اور دوسری یہ کہ مسلمانوں کے نقصان کے خواہش مند رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن مجید کی آیات ہماری اصلاح کے لیے نازل ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں بھی اپنے حال پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرنے کو اپنے عمل سے ٹیکس کی طرح سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کے نقصان کے خواہش مند رہتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور کچھ بدوی دیہاتی من وہ ہیں جو یؤمنو ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ گاؤں والے دیہاتی وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ کچھ دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ عز و جل کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان اور جرمانہ سمجھتے ہیں، اور اس آیت میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ دیہاتوں میں بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو نیک اور صالح مومن ہیں، راہ خدا میں جہاد کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی راہ میں خرچ کرنے کو غنیمت تصور کرتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دیہات میں رہنے والے بعض حضرات ایسے ہیں کہ وہ اللہ عز و جل کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاں نزدیکیوں اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقہ پیش کریں گے تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خیر و برکت کی مغفرت کی دعا فرمائیں گے۔ اس آیت میں جن دیہاتیوں کا ذکر ہوا ان کے بارے میں امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قبیلہ مزینہ میں سے بنی مکرن ہیں۔ کلبی نے کہا وہ اسلم، غفار اور جونیہ کے قبیلے کے ہیں۔ ان قبائل کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش، انصار، جوہنیہ، مزنیہ، اسلم، غفار اور اشجع کے لوگ ہمارے دوست ہیں، ان کا مولا اللہ اور رسول کے سوا کوئی نہیں۔ وَيَتَّخِذُوا، اور وہ سمجھتے ہیں، مَا يُنْفِقُوا، جو وہ خرچ کرتے ہیں دین کے لیے، قربات، قربت کا ذریعہ ہے، عند اللہ، اللہ کے یہاں، وصلوات الرسول، اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ، الا، آگاہ رہو، خبردار رہو، انہا، یقیناً یہ خرچ کرنا، قربت کا ذریعہ ہے، لہم، ان کے لیے،
فرمایا الا انہا قربۃ لہم، سن لو بے شک وہ ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یعنی بے شک ان کا خرچ کرنا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی رضا حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، کیونکہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ اپنا مال خرچ کیا اور اپنے اس عمل کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف وسیلہ بنایا۔ ان قریب اللہ عز و جل انہیں اپنی رحمت یعنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ بے شک اللہ عز و جل اپنے اطاعت گزار بندوں کو بخشنے والا اور ان پر مہربان ہے۔ اس لیے مخلص صحابہ اس مقصد کے تحت بھی صدقہ پیش کیے کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی دعائیں حاصل ہو جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ چاہے کوئی شخص ذاتی طور پر ہدیہ پیش کرے یا کسی کار خیر میں دے، اس کے لیے دعا کے کلمات کہنے چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سیدخلہم، جلد داخل کرے گا انہیں اللہ فی رحمتی، اپنی رحمت میں، ان اللہ، بلا شبہ اللہ، غفور، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں رائے خدا میں خرچ کرنے کی نہایت عظمت کا بیان ہے، اور وہ یوں کہ ویسے تو ہر نیک عمل اللہ عز و جل کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن رائے خدا میں خرچ کرنا ایسا خاص عمل ہے کہ جس کو بطور خاص اللہ عز و جل نے اپنے قرب کا ذریعہ قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اہل ایمان لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تو تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور دوسرے وصلوات الرسول، اپنے اس عمل کو اللہ کے رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بھی جانتے ہیں۔ چنانچہ جو شخص زکوٰۃ یا صدقات کا مال حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بعض دیہاتی مخلص اور سچے مسلمان تھے، وہ اللہ کی وحدانیت اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور جو مال خرچ کرتے ہیں اسے تقرب الہی اور نبی کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ فرمایا الا، سنو، انہم قربۃ لہم، بے شک یہ چیز ان کے لیے تقرب الہی کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص عقیدے کی درستگی اور سچے دل کے ساتھ ایمان لاتا ہے اسے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور اللہ کا رسول بھی اس کے لیے دعا کرے گا۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان قریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان پر اپنی خاص رحمت فرمائے گا، اور نیکی کرنے والے لوگوں سے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی سرزد بھی ہو جائے گی تو فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ جل شانہ بہت زیادہ بخشش کرنے والا اور ازحد مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی غلطیوں کو ویسے ہی درگزر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا قرب نصیب کرے گا۔ بہرحال دیہاتی منافقوں کی اللہ نے مذمت بیان فرمائی اور خوش نصیب مخلص مومنوں کی تعریف بھی کی ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں، پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اکیلے ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی گروہ میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر گروہ میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بالشت بار میرے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت گز بھر اس کے قریب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے۔ یا اللہ کریم، امور خیر میں دل کھول کر مال خرچ کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما، اور کار خیر میں خرچ کرنے سے دل میں تنگی ہونے کی منافقانہ عادت سے ہمارے قلوب کو پاک صاف فرما، بخل، حسد جیسی منافقانہ عادتوں سے یا اللہ ہمارے نفوذ کو محفوظ فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔